یہ جب $25 بلین کا فگر دے رہے ہیں، یہ ایکومولیٹڈ فگر ہے کہ آپ $25 بلین اینول سالانہ کا یہ بینیفٹس اٹھا رہے ہیں؟ سالانہ بینیفٹس جی. اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہم نے بڑے کنزرویٹولی اور بڑے کیئرفلی ایسٹیمیٹ کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ ہمارے شعبے ایسے ہیں جہاں ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہمارے ہاں ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام ضرور موجود ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 2000 کے بعد سے یہ ٹیکس کا نظام چلتا رہا ہے. مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے پاکستان بھر سے جب ہمارا جو امیر طبقہ ہے، یعنی کہ جو زمیندار ہیں، 1% ہمارے ملک کے فارمرز کے پاس 22% زمین ہے، وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ پورا ایگریکلچرل انکم ٹیکس چاروں شعبوں سے ملا لیں تو ملا کے کل صرف 3 ارب، جبکہ ان کی آمدنی 1570 ارب ہے. یہ ہے آپ کا نظام. میں کس حد تک آپ سے باتیں بتاتا رہوں گا. ہمیں اس بات کا دکھ ہے، ہمارا پیارا ملک جو ہے اس میں یہ جو عدم مساوات کا سلسلہ ہے اس وقت، اس پر ہمیں بے پناہ افسوس. لیکن سر ایک چیز بتائیے، یہ جب بزنس مین کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بجلی اتنی مہنگی ہے، گیس ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. پھر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ہم سٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ انپریسیڈنٹڈ چلی گئی ہے. 60,000 انڈیکس اس کا کراس ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ جو بہت سے ادارے تھے، انٹرنیشنل بائرز بھی تھے، وہ مارکیٹ میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں. پھر بہت سے فکس انسٹرومنٹ سے نکل کے سٹاکس میں انویسٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک طرف اتنی ڈسمل پکچر اور دوسری طرف انپریسیڈنٹڈ 60,000 کے انڈیکس پوائنٹ، یہ کیسے اس کو ٹیلی کرتے ہیں؟ یہ پھر کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ میں جو اس وقت ایکسپلوژن ہوا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اندازہ اس طرح سے دے دوں کہ اللہ کے فضل سے پچھلے سال ہمارے انکم ٹیکس میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا تھا، تقریباً 40% سے زیادہ. ہوا یہ ہے کہ افراط زر کی وجہ سے خاص طور پہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور سب سے کلاسک اگزامپل جو ہے وہ ہے آپ کے بینکوں کا سسٹم. کمرشل بینکوں نے بے پناہ پروفٹس بنائے ہیں ہائی انٹرسٹ ریٹس کے نظام میں، اینڈ دے آر اے بگ پارٹ آف دی اسٹاک مارکیٹ. دوسری طرف بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے چونکہ پروٹیکشن بڑھایا ہم نے، اور دوسری طرف پچھلے سال امپورٹس بند کر دیے، تو نتیجہ یہ کہ قیمتوں میں آسمان تک اضافہ ہوا، انہوں نے پروفٹس بنایا. یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوا، بٹ کمبائنڈ دے کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 30 to 40%. باقی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا شارٹیجز کی وجہ سے اور ڈیویلویشن کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، پروفٹس وینٹ اپ. دیکھیے یہ تو ٹریجڈی ہے اس وقت ملک کی کہ امیر طبقے کے آمدنی میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹ بوم، اور دوسری طرف بے شمار گھرانے غربت کے لائن کے نیچے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ بہت ہی میں کہوں گا افسوسناک. سر یہ بتائیں، اب کافی یہ ابھی جو ہم ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ فار ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک وارن بھی کیا کہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ جی آپ ڈیٹ ری پروفائلنگ کر لیں، ریسٹرکچرنگ وغیرہ کی، انہوں نے کہا بڑی سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا کیونکہ اس میں بینکس بھی انوالو ہوں گے، بینکس کا بھی بسٹ ہو سکتا ہے، نظام پورا ہل سکتا ہے، اور جب تک دوسری ریفارمز نہیں ہوں گی یہ سولوشن بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں تو میں بات میں آتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، I'll take you back to your article. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں 15.3 بلین کے ایکسٹرنل انفلوز چاہیے ہیں جولائی سے. پھر آپ بتاتے ہیں اس میں کہ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن جب آ جائیں، ADB، ورلڈ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک، IDB، آپ نے بتایا کہ تقریباً انہوں نے 597 ملین ڈالر ڈسپرس کیے. پورے سال کا ان کا بجٹ تھا 5.3 بلین ڈالرز کا، یعنی کہ صرف 11%.
یہ اتنا سلو کیوں پیسے ڈسپرس کر رہے ہیں؟ کیا وہ ریفارمز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ نئی گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو شک و شبہات ہے وائبلٹی آف چیزوں پہ؟ بیکاز یہ تو بڑی کرٹیکل ان کی جو انجیکشن ہے جو ہونی چاہیے. پچھلے سال اسی کورسپونڈنگ پیریڈ میں 40% زیادہ انہوں نے فنڈز ریلیز کر دیے تھے. بات دراصل یہ ہے کہ اس کے میں سمجھتا ہوں 2-3 وجوہات. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہے پروگرام اور پروجیکٹس کی جو اس کی فائنینسنگ ڈیولپمنٹ بینکس کر رہے ہیں اس کی رفتاری میں کمی آئی ہے. جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. تو ایک تو اور دوسرا کاؤنٹر پارٹ فائنینسنگ جو ہوتی ہے روپی کی اس میں دقت ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ڈیولپمنٹ بینکس چونکہ ان کے جو خرچے ہیں وہ کنسیشنل ہوتے ہیں ان میں کوئی ری پروفائلنگ کی گنجائش نہیں ہوتی اور ری اسٹرکچرنگ کی. مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ بینکس جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو تقریباً $36 ارب سے بھی زیادہ دیے ہیں بگننگ سے، اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے حالات فائنینشلی کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور دقت ہو رہی ہے انہیں ری پیمنٹس وغیرہ میں، تو وہ پھر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً کہ فلو کچھ کم کریں تاکہ آگے چل کر ان کے اپنے کاسٹ آف فائنینسنگ میں اضافہ نہ ہو جائے بیکاز آف دا رسک فیکٹرز. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اتنی کمی آئی ہے حیرت انگیز، جس طرح آپ نے بالکل مناسب کہا کہ تقریباً $5.3 ارب کی کمٹمنٹ، یہ کمٹمنٹس ہیں ایکسپلسٹ کمٹمنٹس میڈ ٹو دا منسٹری آف اکنامک افیئرس اور ریلیونٹ منسٹریز اینڈ ڈویژنس. اور اس کے باوجود آپ نے سال کے 1/3 حصہ یعنی کہ 4 مہینے میں صرف تقریباً $600 ملین ڈسبرس کیے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا پرابلم کہ اس وقت پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ IMF پروگرام ہونے کے باوجود بہتر نہیں ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان اگر بانڈز فلوٹ کرنا چاہتا ہے سکوک یا یورو تو ہیوی ڈسکاؤنٹ پہ ہوں گے وہ. دوسری طرف کمرشل بینک، انٹرنیشنل کمرشل بینکس جو ہیں کچھ انہوں نے رول اوور بھی کر دیا ہے مگر انہیں یقیناً اس بات کا احساس ہے پرائیویٹ کریڈیٹرز کو کہ نیو لینڈنگ ٹو پاکستان از ویری رسکی. اور ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے سال میں تقریباً $6 ارب ان 2 سورسز سے آنے کی امید ہے ہمیں. 1 پیسہ نہیں آیا ہے پہلے 4 مہینے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں تو IMF نے خود مجبوراً اپنے پریس نوٹ میں جبکہ انہوں نے ایشو کیا سکسیسفل بات چیت کے بعد پروگرام کے بارے میں اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو باہر سے پیسے کم آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ریفارم کی امپلیمنٹیشن پروسیس کو ایکسلریٹ کرنا پڑے گا. یہ خود IMF نے کہا ہے. تو لہٰذا جو میں نے لکھا ہے بڑی کیئرفلی لکھتے ہیں ہم، پروفیسر لوگ ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مناسب انفارمیشن دی جائے. سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں یہ پچھلے 5-6 بڑے امپورٹنٹ سیمینارز ہوئے، پھر یہ IMF کی رپورٹس آئیں، پھر ورلڈ بینک کی لیٹسٹ ہم نے وہ بھی ڈسکس کر لیا اور بھی رپورٹس آ رہی. اس میں دیکھ رہا تھا کامنالٹی کن چیزوں پہ ہے، جن چیزوں پہ تمام لوگ ایگری کرتے نظر آ رہے تھے. وہ آ رہا تھا کہ جی ایک تو آپ کو بڑی کوئک ریفارمز چاہیے، ری اسٹرکچرنگ اینڈ ری سائزنگ آف گورنمنٹ، کہ یہ جو بہت ڈپلیکیشن ہو رہی ہے 18 ترمیم کے بعد بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اور پروونشل گورنمنٹ کے ادارے اوور لیپ کر رہے ہیں. چلیں یہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ریسٹرکٹ کریں پبلک اسپینڈنگ کو، ری ویمپ کریں ٹیکسیشن سسٹم کو، اور ریڈیوسنگ نمبر اینڈ ریٹس آف ٹیکسز، اور لو ٹیکس ریٹ لائیں، بیسڈ آن سی براڈن کریں. 5 ملین آپ کے رجسٹرڈ ہیں ٹیکس پیئرز، اس میں سے فائدرز اس میں سے 3 ملین جو سے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا یہ ساری مڈ ٹو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں، ہونے تو فوراً چاہیے. چلیں آپ 1-2 چیزیں پرائیویٹائز بھی کر دیں گے، کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یہ تو مڈ ٹو شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں.
शॉर्ट टर्म में क्या ऑप्शंस है इस वक्त, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट है या जो नई गवर्नमेंट आएगी, शॉर्ट टर्म में सर क्या सोल्यूशंस है टू डील विद द फाइनेंशियल मेस जिसमें हम हैं? दो चीजें करना चाहिए था हमारी केयरटेकर हुकूमत को। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे केयरटेकर हुकूमत ने काफी, मैं समझता हूं, मुनासिब स्टेप्स लिए हैं और बहुत अरसे के बाद हमारा IMF प्रोग्राम जो है वो रुका नहीं है और आगे बढ़ा है। मगर इस वक्त जो प्रायोरिटी के तौर पर चीजें करनी है उसमें सबसे पहले जो खर्चे हैं, जो आपके ओवरलैप है, जो आपके डुप्लीकेशन है डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज, आपको हैरत होंगी 250 इदारे ऐसे हैं जो अटैच्ड हैं या ऑटोनमस हैं हुकूमत में। इन सबको जीरो बेस बजटिंग करें। जीरो बेस बजटिंग करके जिनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है उन्हें बंद करें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये काम हमारे केयरटेकर गवर्नमेंट को पहले ही शुरू कर देना चाहिए था ताकि वो तैयार हो जाए प्रोग्राम ऑफ, जैसे हम कहते हैं, डाउन साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और उसकी फुल इंप्लीमेंटेशन आधी कुछ कर लें, आधा नई हुकूमत करे। दूसरी तरफ टैक्स पॉलिसी की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ये एक इंटरिम नॉन इलेक्टेड केयरटेकर गवर्नमेंट है और फाइनेंस बिल वगैरह वो नहीं ला सकते, इसलिए असेंबली तो नहीं है। अलबत्ता वो ये कर सकते हैं कि टैक्स कंप्लायंस जिसे कहते हैं, निजाम को बेहतर करें। अब आपको सुन के हैरत होगी कि आपने खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान में 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स देते हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितने टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स देते हैं? 75 मिलियन, यानी कि 7.5 करोड़। हमसे कोई 25 गुना ज्यादा। जी हाँ, वक्त हुआ